وہ مسجد قباء میں گئے ہیں، اس کا انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ مدینۃ الرسول کے قلب یعنی مسجد نبوی کے پاس دیکھی جا رہی ہیں۔ غزوہ احد جہاں ہوا تھا، جبل احد کو وزٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، شہر رسول، مسلمانوں کے محبوب ترین شہر مدینۃ النبی کے متعلق قومی اور بین الاقوامی میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ خبر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں 2 روزہ دورے پر ایک انڈین وزیر ہیں جو ہندو ہیں، سمرتی ایرانی ان کا نام ہے، اور انڈیا میں وہ اقلیتی معاملات کی وزیر ہیں، یعنی مذہبی معاملات کو دیکھتی ہیں۔ ان کی زیر قیادت ایک وفد مدینۃ الرسول کے اندر داخل ہوا ہے، ان کو الاؤ کیا گیا ہے، وہ مدینۃ الرسول میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ مسجد قباء میں گئے ہیں، اس کا انہوں نے وزٹ کیا ہے، جس کو اسلام کی شاید پہلی مسجد قرار دیا جاتا ہے یا مدینہ کی پہلی مسجد کہا جاتا ہے۔ ان کی کچھ تصاویر ایسی بھی ہیں جو مدینۃ الرسول کے قلب یعنی مسجد نبوی کے پاس دیکھی جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے وزٹ کیا ہے غزوہ احد جہاں ہوا تھا، جبل احد کو وزٹ کیا ہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی تصویر کشی بھی کی ہے اور اس کو پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کیا ہے۔ دعویٰ انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ ایسا پہلا غیر مسلم وفد ہے جن کا مدینۃ الرسول میں استقبال کیا گیا ہے۔ اس خبر کو لے کر مسلمانوں میں بہت تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ اس خبر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں مدینۃ الرسول میں غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک سعودی عرب کی سرکاری حیثیت کا معاملہ ہے تو کچھ عرصہ پہلے تک جب لوگ مدینۃ الرسول میں داخل ہوتے تھے تو روڈ پر مدینہ سے پہلے ایک بورڈ لگا ہوتا تھا جس پر 2 سڑکوں کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔ ایک پر لکھا ہوتا تھا للمسلمین فقط، یعنی اس سے صرف مسلمان گزر سکتے ہیں، دوسرے راستے سے غیر مسلم بھی گزر سکتے تھے۔ 2021 میں مئی کی بات ہے کہ وہاں ان کو بدل دیا گیا۔ اس کے بعد للمسلمین فقط یعنی صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں، اس کی جگہ لکھ دیا گیا تھا کہ حدود حرم، یعنی یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے، اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ جہاں تک ناظرین کرام اس کی علمی حیثیت کا معاملہ ہے تو میں نے اس پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی، علماء کا موقف جاننے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا کہ مکہ المکرمہ کے بارے میں تو قرآن مجید میں واضح طور پر سورہ توبہ میں اس ممانعت کی آیت موجود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ یعنی وہ حج جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر نے بھیجا تھا کہ وہ اعلان فرما دیں آج کے بعد کوئی مشرک حج میں نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد یہ آیت بھی اتر آئی۔ اس آیت کی تفہیم میں مختلف علماء اکرام کے موقف سامنے آتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ مکہ المکرمہ میں اور مسجد حرام میں کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں امام ابو حنیفہ تھوڑا سا ڈیفر کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں بھی ضرورت کے تحت داخل ہو سکتے ہیں۔ ان کا موقف امام ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ پرانے طریقے کے مطابق عریاں ہو کر حج نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا، یا ویسے بھی اپنے انداز میں حج نہیں کر سکتا اور دوران حج وہاں نہیں آ سکتا۔ دوسرا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی انتظامیہ بن کر مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ امام ابو حنیفہ کا موقف تھا۔ باقی ائمہ اس سے ڈیفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بالکل اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ یعنی میں حدود حرم مکی کی بات کر رہا ہوں جس پر واضح طور پر قرآن مجید کی آیت موجود ہے، نبی کائنات کا فرمان موجود ہے، جبکہ مدینۃ الرسول کے بارے میں، پیارے نبی کے پیارے شہر کے بارے میں ایسی نہ تو کوئی آیت موجود ہے، نہ نبی کائنات کی کوئی حدیث موجود ہے، بلکہ اس کے الرغم ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام جب مدینۃ الرسول میں تشریف لائے تو یہ ایک کثیر القومی یعنی معاشرہ تھا۔ اس میں یہودی بھی موجود تھے اور دیگر کئی قسم کے لوگ بھی موجود تھے جو مسلمان نہیں تھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدے
معاہدہ بھی کیا میثاق مدینہ۔ ایون آپ کی رسالت کے بعد یا آپ کے کہہ لیجئے کہ مدینہ کے حکمران بن جانے کے بعد بھی مختلف وفود مدینہ میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ وفد نجران آیا ہے جو عیسائیوں پر مشتمل تھا، بنو ثقیف کا وفد آیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک موقع ایسا آیا جب مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا مکہ کے لوگوں نے وہ توڑ دیا تھا، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ چونکہ ہم سے عہد شکنی ہوئی ہے، چنانچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر انہیں ملی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں اس عہد شکنی کا بدلہ لینے کی، تو وہ وہاں مدینے میں آئے۔ نہ صرف مدینے میں آئے، سیدنا ابوبکر صدیق سے ملاقات کی، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، عثمان غنی سے ملاقات کی، سیدنا علی سے ملاقات کی کہ وہ آپ کے ہاں میری سفارش کر دیں۔ سفارش تو کسی نے نہیں کی، لیکن سیدنا علی نے انہیں ایک تجویز دی جس پر بنا کرتے ہوئے یا جس پر عمل کرتے ہوئے وہ مسجد نبوی میں اس وقت چلے گئے جب ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہاں جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس معاہدہ شکنی سے دستبردار ہوتا ہوں اور معاملات کو حل کرنے کی بات کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اس وقت بھی وہ مسجد میں چلے گئے اور انہوں نے بات کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے انتظامی طور پر یہ طے کیا تھا کہ اب یہاں یہودی نہیں بسیں گے، لیکن اس کے باوجود بطور ذمی وہاں غیر مسلم بستے رہے۔ ایون یعنی جو واقعہ بڑا مشہور ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کر دیا تھا ابو لولو فیروز نے، وہ ایک مجوسی شخص تھا، یعنی غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، چنانچہ اس کا مطلب ہے بطور ذمی وہ وہاں موجود تھا۔ ناظرین اکرام، ایک اور مثال ایسی ہی ہمیں حضرت ثمامہ بن اسال کی ملتی ہے جو غیر مسلم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت میں انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا تھا، 3 دن تک وہ وہاں موجود رہے تھے۔ ناظرین اکرام، شریعت کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں، خود سیرت کی روشنی میں، یہ وہ سارے ایویڈنسز ہیں، یہ وہ دلائل ہیں، یہ وہ شرعی مسئلہ اور معاملہ ہے جس سے علماء اکرام نے یہ اخذ کیا ہے کہ مدینہ الرسول کے متعلق یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے مکہ المکرمہ کے معاملے میں ہے۔ چنانچہ یہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غیر مسلم آتے رہے ہیں، مسجد میں داخل بھی ہوتے رہے ہیں۔ باقی بہرحال یہ سعودی عرب کی طرف سے انتظامی معاملہ ضرور رہا ہے، یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انتظامی معاملہ ضرور رہا ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہود پر پابندی لگا دی تھی، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے تجارتی قافلے آتے تھے، سفارتی قافلے آتے تھے، لوگ آ کے خلیفۃ المسلمین سے ملاقات کرتے تھے، یعنی شاید مستقل رہائش پر ان کے پابندی لگا دی گئی ہوگی، لیکن یہ انتظامی معاملہ تھا۔ اور سعودیہ کا بھی یہ انتظامی معاملہ تھا کہ 2021 تک وہاں انہوں نے بہرحال غیر مسلموں کے داخلے کے بورڈز لگائے رکھے تھے، اور اب یہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ انڈیا کی ایک وزیر جو ہیں وہ حج کے معاملات طے کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ وہ جب وہاں گئی ہیں، معاہدوں پر سائن ہوئے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے مدینہ کا وزٹ بھی کیا ہے۔ شرعی اعتبار سے بہرحال اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، چونکہ دین وہ ہے جو پیارے پیغمبر ہمیں دین بتائیں، دین وہ ہے جو قرآن مجید ہمیں دین بتائے۔ ہمارے جذبات کیا ہیں، ان کا تعلق کم از کم دین سے تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ وہ حقائق تھے جو میں چاہتا تھا آپ کے سامنے آ جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور رہنمائی بھی چاہ رہے تھے اور معلومات بھی چاہ رہے تھے کہ اس واقعہ کی سچائی کیا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔